آگے جی وہ سبحان ہو جب چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق اپنی مخلوق سے اپنی اطاعت کرواتا ہے، یعنی اپنے ساتھ انصاف کرتا ہے کہ یہ اس پر ان کا واجب حق ہے۔ مخلوق تو خالی مخولی شکلیں ہیں جو اوندے سر پڑی ہیں، یعنی کہ معدوم ہے، ان کے پاس کوئی قوت کسی قسم کی نہیں ہے۔ اور اس تکرار میں بھی ایک راز ہے جس کی جانب ہم نے اس کے لیے اشارہ کیا جو ہدایت پر ہے۔ تو یہ اس سے پچھلے سے ریلیٹڈ ہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، یہ والا پیراگراف بھی، کہ مخلوق آدمی حالت میں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ حق تعالیٰ نہ چاہے، اور وہ اپنی مشیت کے مطابق۔ اب مشیت کا کنسیپٹ سمجھنا اس سے بھی ضروری ہے، کیونکہ مشیت جو ہے وہ علم کے تابع ہے اور علم معلوم کے تابع ہے، تو ارادہ جو ہے وہ مشیت کے تابع ہے۔ تو مطلب یہ چیزیں جو اس طرح سے شیخ بتاتے ہیں، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے پوری، تو پھر آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ جی کس طرح سے وہ عین کا تقاضا ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ جو ہے وہ عمل ہوتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، میں اس شخص کی طرح شکر بجا لاتا ہوں جس پر یہ حقیقت عیاں ہے کہ تکلیف شرعی سے اسم المعبود کا ظہور ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی حقیقت سے حقیقت جود کا ظہور ہے۔ اگر ایسا نہیں، اور اگر تو نے جنت کو اپنے اعمال کی جزا کہا، تو کہاں گیا وجود الہی جو تیرے ذہن میں آیا؟ تو جانتا ہے کہ تو اپنی ذات کے لیے موہوب ہے اور اپنی اصل حقیقت کے علم سے معجوب ہے۔ سو جس چیز سے تو جزا کا طالب ہے، اگر وہی تیری نہیں تو پھر تیرے عمل کی کیا حیثیت؟ اب شیخ اسی بات کو کنٹینیو کر رہے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ معدوم ہے، اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ معدوم کا انگریزی میں کیا نان ایگزسٹنٹ کہہ لیں یا نان ایگزسٹنٹ، یعنی اس کے پاس ایگزسٹنس نہیں ہے نا، وجود نہیں ہے۔ جس کے پاس وجود نہ ہو وہ معدوم نہیں، عدم میں ہے، کوئی قوت نہیں اس کے پاس۔ تو یہ سارا چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سب وجود ہے نا، ہمارا اپنا بھی ہے اور باقی اشیاء کا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں اس شخص کی طرح شکر بجا لاتا ہوں حق تعالیٰ کا جس پر یہ حقیقت آیا ہے کہ تکلیف شرعی سے اسم المعبود کا ظہور ہے، کہ حق تعالیٰ کا اسم المعبود تو تبھی بنے گا کہ اگر کوئی اس کی عبادت کرے گا۔ جب عبادت کرے گا تو پھر معبود بنے گا۔ الہ اور معلوہ کا جو کنسیپٹ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ اور رعایا، بادشاہ اس وقت بنے گا جب نیچے رعایا ہوگی، اگر کسی کی کوئی رعایا نہیں ہے تو بادشاہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کہ حق تعالیٰ کی اگر کوئی عبادت نہیں کر رہا تو وہ معبود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شیخ نے کہا کہ مجھ پر یہ حقیقت کھلی ہے کہ اسم معبود کا جو ظہور ہے وہ تکلیف شرعی سے ہے، یعنی کہ شریعت سے ہے اور شریعت پر عمل سے ہے۔ جو اس نے کہا کہ یہ کرو، جو بندے یہ کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ عابد بن گئے اور وہ معبود بن گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی حقیقت سے حقیقت جود کا ظہور ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اور یہ ہم پہلے بھی اس میں اوپر پڑھ چکے ہیں کہ تمام قوت جو ہے تعالیٰ کی ہے۔ کہتے ہیں کہ حقیقت جود کا ظہور یہ ہے کہ اگر اسی کے پاس قوت ہے تو پھر جتنی بھی یہ تخلیق نظر آ رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسی نے دی ہے، اور تو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی مطلب اس میں توحید بھی آپ کہہ لیں، اور اس کی وہ جو عطا کی ہے، جود کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، تو یہ عطا کی حقیقت ہے وہ بھی ادھر کھل گئی۔ اگر ایسا نہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ باتیں جو میں نے تجھے دو بتائی ہیں کہ تیرے پاس کوئی قوت نہیں ہے اور ساری قوت حق تعالیٰ کے پاس ہے، اور لیکن تو سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرے پاس بھی کچھ ہے، اور اگر تو نے جنت کو اپنے اعمال کی جزا کہا اور تو نے کہا نہیں جی دیکھیں میں نے تو عمل کیے ہیں، تو اس عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دی ہے یا دے گا، تو کہاں گیا وجود الہی جو تیرے ذہن میں آیا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں تو کچھ کر رہا ہے، تو پھر شیخ اس کو اس کی ابتدا پہ لے کے تو تھا ہی کچھ نہیں، کہ جی اللہ تعالیٰ انسان ہی من الدار لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر زمانے کا کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ تو قابل ذکر چیز نہ ہونے سے قابل ذکر چیز جب تو بنا تو کیسے بن گیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کدھر گئی یہ بات؟ تو جانتا ہے کہ تو اپنی ذات کے لیے بھی موہوب ہے، یعنی کہ موہوب ہے۔ موہوب سے مراد یہی ہے کہ تجھے جو یہ وجود عطا ہوا ہے یہ بھی تیرا اپنا تو نہیں ہے، تجھے پتہ ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں تو کہاں گیا وجود الہی جو تیرے ذہن میں آیا؟ تو جانتا ہے کہ تو اپنی ذات کے لیے موہوب ہے۔ تو یہ جو ذات کے لیے موہوب ہے سے مراد وہی ہے کہ تو جانتا ہے کہ تجھے جو یہ ظاہری وجود ملا ہے یہ بھی حق تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوا ہے۔ تو نے اپنی مرضی سے یا اپنی اکتساب سے یا اپنی کوشش سے یہ وجود نہیں حاصل کیا، تو اس وجود کے بعد بھی جو جس قدرت سے تو اکتساب کر رہا ہے یا جو کوئی عمل تو کر رہا ہے، اکتساب تو کسب کو کہتے ہیں، آپ بتا دیں کیا ہوتا ہے؟ جسے کہتے ہیں کرنا، کچھ محنت کرنا، کچھ عمل کرنا، کچھ بھی کرنا، کسی بھی کام کو
اور محبوب کا وہب محوب کا مطلب ہے کہ وہب کرنا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. جس کو عطا کیا جائے وہ محوب ہو جائے گا. تو ہمیں جو بھی عطا کیا گیا اس میں کیا لائن کیا ہے؟ بیسیکلی ہمیں وجود جو عطا کیا گیا وہ حق تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا. اگر وجود وہ نہ دیتا تو ہم تو عدم نہیں ہوتے. اگر عدم نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہ کر سکتے جو دنیا میں کر رہے ہیں. تو شاید یہی اس کے سامنے دلیل لے کے آ رہے ہیں جو یہ بندہ کہتا ہے کہ جی اگر سمجھتا ہے کہ جنت کو اپنے اعمال کی جزا قرار دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کیے تو وہ جنت ملنی چاہیے, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام بھی تو نے تبھی کیے نا کہ اس نے تجھے وجود دیا ہے, تو پہلے وجود کا تو اس کا شکر ادا کر لے, باقی چیزیں بعد میں. اچھا آگے کہتی ہیں اور اپنی اصل حقیقت کے علم سے معجوب ہے. اب یہاں پر شیخ نے پھر بندے کی اپنی حقیقت کی بات کی جو کہ بندہ معدوم ہے, اس کی یعنی ضابطہ کا جو علم ہے جس کو پتہ ہے اس کو تو پتہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو اپنی حقیقت کا ہی نہیں پتہ, وہ سمجھتا ہے کہ میری حقیقت اگر وجودی ہے یا میری حقیقت یا میرے پاس وجودی کہہ سکتا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر آدمی کہے گا تو پھر تو وہ ثابت کرے گا کہ ہاں جی مجھے کسی اور چیز نے وجود دی ہے. لیکن اگر وہ کہے گا کہ نہیں جی یہ تو بس یہ نیچرل سے یا خود ہی کاز اینڈ افیکٹ سے یہ سڈن جو بھی نظام چل رہا ہے, ایک وہ بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے. لیکن شیخ کے نزدیک تو کانسیپٹ یہی ہے کہ تمام اشیاء کو جو وجود ہے وہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اگر حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کسی بھی پوائنٹ پہ وہ اس کی آپ جتنے بھی اسباب لے کے جائیں گی ایٹ دی اینڈ کسی سبب نے حق تعالیٰ کی طرف تو جانا ہی جانا ہے. تو کہہ رہی ہیں کہ جو بندے یہ کہتے ہیں وہ اپنی اصل حقیقت سے موجود ہیں, یعنی اپنے بارے میں ان کو علم نہیں. آگے فرماتے ہیں سو جس چیز سے تو جزا کا طالب ہے اگر وہی تیری نہیں تو پھر تیرے عمل کی حیثیت کیا, کہ تو نے جنت کے لیے اعمال کیے اور تو نے اعمال کے لیے جزا کا طالب, تو نے کہا کہ جی میں یہ نیک عمل کروں گا مجھے جنت ملنی چاہیے. تو شاید کہہ رہے ہیں کہ تیرے اگر اس نیک عمل کو کرنے کے لیے بھی پہلے سے کچھ چیزیں ہمیں چاہیے تھی اور وہ حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں, اور تیرا نیک عمل تو خود سے ہو بھی نہیں سکتا تھا, تو اس نیک عمل کی تجھے کیا جزا دی جائے, پہلے تو وہ دیکھ کے جس نے تجھے وہ قوت دی کہ اس کے بعد تو نے وہ نیک عمل کیا تو پھر تیرے عمل. تو یہ ہے جناب دوسرا پیراگراف. تیسرا تو میرے خیال میں تو یہ بات واضح ہوگی, اگر کسی کا سوال ہے تو بے شک کر لیں. آپ کا سوال ہے تو آپ کر لیں, نہیں تو آپ ایکسپلین کر دیں. نہیں سمجھ میں آتا, مجھے صرف مشکل تو نہیں ہے, وجود کا صرف دیکھنا ہوگا, وجود دیکھ لیا, لیکن میں ذہن میں آتا کہ ہر ڈیمانڈ جو ہم کرتے ہیں وہ لمبی ہمیں وجود نہیں ملتا. جیسے اس وقت میں نے کہا تھا مجھے جی تازہ وجود آپ کے پاس ایک قدرت ہے, قدرت کی شکل میں بس دے دیا ہے. اب اس وجود کو آپ نے استعمال کرنا ہے. آپ وجود کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں, یہ آپ کی بین اسما کے سوال کا جواب ہے. انہوں نے کہا نا کہ جی اگر اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کروا رہا ہے تو پھر کوئی جنت میں اور کوئی دوزخ میں کیوں. اس نے آپ کو پلیٹ فارم دے دیا, یہ وجودی پلیٹ فارم ہے. اس کے بعد کہا کہ جی اب کرو. ہر بندہ اپنے حساب سے کر رہا ہے نا, کوئی نیک عمل کر رہا ہے وہ جنت میں جا رہا ہے, کوئی برے عمل کر رہا ہے وہ جہنم میں بھی جا رہا ہے, لیکن وہ بھی اسی وجود کو استعمال کر رہا ہے, کسی اور وجود کو نہیں استعمال کر رہا. تو یہ بات ہے. پس اشیاء اور ان کے خالق کو چھوڑ, مرزوقات اور ان کے رازق, مرزوقات کو ان کے رازق کے حوالے کر. تو اب شیخ کہہ رہے ہیں کہ جی اشیاء یعنی کہ باقی جو مخلوقات ہیں اس کو چھوڑ, پہلے تو اپنا تو حساب کر, اپنی تو فکر کر. کہتے ہیں اشیاء کو چھوڑ وہ خالق جانے, مرزوقات کو چھوڑ وہ رازق جانے, کہ وہ سبحان وہ ایسا دینے والا ہے جو کبھی اکتاتا نہیں, وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی قدرت اور سلطنت عظیم ہے, وہ اپنے بندوں سے واقف اور ان پر لطیف ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس جیسی کوئی شے نہیں اور سمیع اور بصیر ہے. تو یہاں پر جو بنیادی نقطہ لائنوں کے اندر ہے وہ تو یہ شیخ یہی کہہ رہے ہیں کہ اشیاء کو چھوڑو, لیکن اصل میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہر بندے نے نا وہ اپنی کچھ ذمہ دار ہے تو اس نے نیچے ذمہ داریاں ہیں, تو کہتے ہیں جی میرے یہ معاملات کس طرح چلیں گے, میرے وہ کس طرح چلیں گے. تو شیخ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر وہ اس نے اشیاء کو تخلیق کیا نا تو وہ چلا بھی لے گا, اور تو بھی اس کی ایک شے ہی ہے. تو یہ نہ سمجھ کہ میرے انڈر اتنی دنیا کام کر رہی ہے تو ان کا رزق میں نے کہیں سے لا کے دینا, تو نے نہیں لا کے دینا, یہ اسی نے ہی لا کے دینا ہے. اسی وجہ سے کہا نا کہ مرزوقات کو ان کے رازق کے حوالے کر. تو ہر بندے کی ذمہ داری خود نہ اٹھانے لگ جا کہ جی میں نہیں کرنا سب کچھ. مرزوقات وہ جن کو رزق چاہیے, اور رازق وہ ہے جو رزق دیتا ہے. مرزوقات, مرزوق کی جمع ہے نا, رازق اور مرزوق. جس کو رزق چاہیے, ہاں جس کو رزق چاہیے, تو خود سے اپنی مطلب یہ لوگوں کی معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لے لے, کہ وہ سبحان وہ ایسا دینے والا ہے جو کبھی اکتاتا نہیں, وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس کی قدرت سلطنت عظیم ہے, وہ اپنے بندوں سے واقف بھی ہے اور ان پر لطیف ہے.
اس وجہ سے اصل میں یہ کتاب شیخ نے لکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو رائے طریقت میں چلنا چاہتے ہیں، مطلب عام بندوں کے لیے تو ہے نہیں. تو یہ سالکین کے لیے تو ظاہری بات ہے کہ سالک کو پہلے ادھر سے ہٹا کے حق تعالیٰ کی طرف لائیں گے. اگر وہ دنیا کے معاملات میں پڑا رہے گا تو پھر ادھر کدھر سے ٹائم نکالے گا. تو یہ خطبہ بھی اور یہ مقدمہ بھی شیخ اس طرح سے اس کو لکھ رہے ہیں کہ ایک سالک کے لیے کس طرح ہونا چاہیے. یہ سالک کو کہہ رہے ہیں کہ تو مرزوقات کی فکر چھوڑ، رازق وہ تیرا بھی ہے، ان کا بھی ہے، وہ نظام چلائے گا، تو اپنی توجہ اس کی طرف کر. ابھی آگے میں تجھے اس کے بارے میں مزید آگے بھی بتاؤں گا.